ہر سال آپ دیکھتے ہیں کافروں کو مسلمانوں کے ساتھ دشمنی نبھانے کے لیے ایک ہی ہتھ کنڈا ملتا ہے، ایک ہی حربہ، کہ وہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آپ کے مقام اور مرتبے میں، آپ کی شخصیت کے اوپر کیچڑ اچھالے، داغدار کرے۔ ہم صرف ربیع الاول منا کر خوش، ہم جلوس نکال کر خوش، ہم نعرے لگا کر خوش ہیں۔ میرے بھائیوں، اس وقت سمجھنے کی، کرنے کی بات کیا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو جانیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں اپنائیں۔ فرانس کی، یورپ سارے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کس بات پر؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان نچھاور کرنا، یہ کیسے کسی مسلمان کے اندر پیدا کیسے ہو جاتا ہے؟ دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے کامیاب ترین انسانوں میں کافروں نے بھی مانا ہے۔ 100 دنیا کے بہترین انسان لکھے نا، کافر نے، عیسائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے پہلے لکھ دیا۔ کیا فائدہ؟ اسلام تو قبول نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو نہیں کی، آپ کی بات تو نہیں مانی۔ اسی طرح کوئی مسلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جتنا مرضی بیان کرے، زور لگا لے، اگر حکم نہیں مانتا، بات نہیں مانتا، تو اس میں اور اس کافر میں کیا فرق رہے گا؟ دیکھو میرے بھائی، یہ ایمانوئل میکرون جو فرانس کا صدر ہے، اس کو تکلیف کس بات کی ہے؟ اس کی ایک خاتون، اس کے ملک کی ایک عورت، کلونیل سسٹم کے اندر جو پچھلے عرصے میں جو پورے یورپ نے دنیا کے اندر قبضہ کرنے کے لیے ایک کالونی سسٹم بنایا تھا، اس میں فرانس سب سے زیادہ ظالم اور جابر ملک کے طور پر سامنے آیا تھا۔ الجزائر سے لے کر الجیریا تک اور یہ جتنا سارا شمالی افریقہ کا علاقہ ہے، اس سارے علاقے کے اوپر فرانس کے قبضے تھے۔ اب وہ قبضے ختم ہو گئے، لیکن ان ملکوں کے اندر بھوک، ننگ اور افلاس وہ فرانس کی چھوڑی ہوئی۔ ایک خاتون جو ہے وہ الجزائر چلی گئی، الجزائر میں وہاں اس نے یتیم بچوں کے، غریب لوگوں کے کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ کچھ جہادیوں کے ہتھے چڑھ گئی، مسلمان جہادی تھے وہ، فرانس کے بہت سارے لوگ ان کے قبضے میں تھے۔ ان میں صوفی پیٹرونین ایک یہ اس عورت تھی۔ سب سے آخر میں انہوں نے ایک ایک دو دو کر کے، مالی سے ایک ایک دو دو کر کے انہوں نے لوگوں کو چھوڑا، سب سے آخر میں اس عورت کو چھوڑا۔ اس کا بڑا کارنامہ ہے، اس نے بڑی خدمات سر انجام دی۔ یہ صدر فرانس کا ایمانوئل میکرون گیا اس کو وصول کرنے، ریسیو کرنے جہاز پر۔ وہ جہاز سے اتری، سکاف میں، حجاب میں، صوفی پیٹرونین حجاب میں، سفید اس نے چادر لی ہوئی، عبایا پہنی ہوئی، جہاز سے اتر رہی۔ صدر فرانس کا اس کو ریسیو کرنے گیا ہوا، وہ نیچے اتری، اپنے روایت کے مطابق اس نے آگے بڑھ کے سلام کر کے اس کو گلے لگانا چاہا۔ وہ صوفی پیٹرونین کہتی ہے، لیو می الون، آئی ایم ناٹ صوفی، نو آئی ایم مریم۔ یہ وہ شوق اور یہ وہ صدمہ ہے، یہ وہ جھٹکا ہے اس انتہا پسند صدر کے لیے۔ 4 سال اسلامک جہادیوں کے قبضے میں رہ کر یہ عورت اپنے ملک واپس آ رہی ہے، میں اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوں اور یہ مجھے کہتی ہے پیچھے ہٹ جاؤ۔ میں نے سقاف پر پابندی لگائی اور یہ مجھے کہتی ہے آئی ایم ناٹ صوفی، آئی ایم مریم۔ یہ وہ جھٹکا ہے جس میں اس نے کہا کہ ہم اپنے ملک کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، وہ پیرس کی گلیاں، 60 لاکھ مسلمان بستا ہے فرانس میں، 2.5 کروڑ مسلمان رہتا ہے پورے یورپ میں، اور 1.5 ارب مسلمان پوری دنیا کے اندر، اور پیرس کی گلیوں میں، چوکوں اور چوراہوں میں بڑے بڑے پوسٹر اور خاکے صرف کیوں بنائے گئے ہیں؟ نعرے لگاؤ، جان بھی قربان ہے، موت بھی قبول، نعرے لگاؤ، کوئی تکلیف نہیں۔ سکاف پہنو گے، ہم خاکے لگائیں گے، داڑیاں رکھو گے، ہم خاکے لگائیں گے، تم دین کی بات کرو گے، ہم خاکے لگائیں گے، تم نعرے مار کے کاٹو، جھنڈیاں لگاؤ، دیگیں بانٹو، میوزک، موسیقی، ڈانس، گانے، کوئی ٹینشن نہیں۔ اس لیے وہ آیا ٹی وی پر کہتا ہے اسلام از ان اے کرائسس، دنیا میں اسلام جو ہے وہ بحران کا شکار ہے، ہم دنیا سے اسلام کو ختم کر دیں گے، اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے محمد رسول۔ میرے بھائی، اسلام از ناٹ ان اے کرائسس، اسلام از اے
کرائسس کا حل ہے، اسلام ان تمام پرابلمز کی سلوشن ہے، اسلام از اے سلوشن آف آل کرائسس۔ ہمیں اسلام کو اپنانا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کو ہمیں اپنے کردار سے، اپنے قول اور عمل سے ثابت کرنا ہے۔ اور یہ جو دنیا کے اندر جتنی گستاخی کی کوششیں ہو رہی ہیں پورے یورپ کی طرف سے میرے بھائی، یہ صرف اس لیے ہیں کہ یہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں نہ پڑے، یہ جھوٹی محبت سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اقول قولی الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا، آپ کے بارے میں گھٹیا بات کرنا، آپ کے بارے میں ٹیڑھی زبان سے بات کرنا، ٹیڑھی آنکھ سے بات کرنا، کوئی مسلمان تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن اگر کوئی شر پسند، اگر کوئی بد خصلت، بد فطرت، کوڑ دماغ، گندے دل کا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کی ایک ہی سزا ہے، قتل۔ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، اس کو پھانسی دے دی جائے گا، اس کو مار دیا جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر بھی بہت احتجاج ہوا، بہت سارے لوگ اس وجہ سے قتل بھی کر دیے گئے، اور کافر ملکوں کے اندر بھی۔ فرانس کے اندر ہی 4 اکتوبر کو ایک ٹیچر نے ٹالرنس کے اوپر ایک کلاس رکھی، برداشت کے موضوع کے اوپر، اور برداشت کرنے میں وہ یہ سکھا رہا تھا کہ جب بھی کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو تو تم لوگوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ ایک مہاجر جو تھا چیچنیا کا، وہ وہاں پر مائیگرنٹ رہ رہا تھا، اس سے برداشت نہیں ہوا کہ بھئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے گالم گلوچ کیا، اس کو بڑا برا بھلا کہا۔ ایک صحابی پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا میں اس کی گردن نہ اتار دوں؟ حضرت ابوبکر نے کہا یہ حق صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جو کوئی ان کے بارے میں بات کرے گا نا، اس کی گردن اتاری جا سکتی ہے، اس کے سوا کسی دوسرے بندے کا یہ حق نہیں۔ تو اس نے اس استاد کو، اس ٹیچر کو بھی قتل کر دیا۔ چارلی ہیبڈو جس نے 2008 میں، پھر 2015 میں اس نے جو کارٹون بنائے تھے، اس کے 2 کارٹونسٹ کو 2015 میں قتل کیا گیا، پھر اس دفعہ اس نے پھر خاکے چھاپ دیے۔ اور یہ فرانس جو ہے، یہ دنیا کے اندر، یورپ میں مسلمانوں کے سب سے کٹر ترین مخالف اور دشمنوں میں سے فرانس پہلے نمبر پر ہے۔ دنیا میں حرامی بچے پیدا کرنے میں فرانس پہلے نمبر پر ہے۔ اور جتنے حرامی بچے ہیں، لا ولد، یہ بے باپ کے پیدا ہونے والے جتنے حرامی ہیں، یہ سب فرانس میں اکٹھے ہیں، اور یہ سب مسلمانوں کے پہلے نمبر کے، اول کٹر ترین پہلے نمبر کے دشمن۔ تو وہاں پر یہ برداشت کے موضوع کے اوپر ساری سپیچ ہو رہی تھی، اس میں کچھ مسلمانوں کو بھی آگے کیا گیا کہ تم مسلمان آگے ہو کر تم مسلمانوں کو سمجھاؤ کہ بھئی برداشت کرنا سیکھو۔ کیا برداشت کرنا سیکھو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت کرنا سیکھو۔ نعوذ باللہ من۔ ہم قطعاً دیکھیے، یہ پہلے بھی شاید میں یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ ٹیسٹ کیس ہے، یہ وہ لٹمس ٹیسٹ ہے جو کافروں کی طرف سے مسلسل کیا جا رہا ہے پچھلے 10 سال سے، کہ ہر سال وہ ایک شوشہ چھوڑتے ہیں۔ ہر سال ہمارا جو احتجاج ہے وہ پہلے کی نسبت کم ہوتا جا رہا ہے، ہر سال ہمارا ریئیکشن پہلے کی نسبت۔ اب تو نئے ریسرچرز آ گئے کہ بھئی گستاخ رسول کو قتل کرنا جائز بھی ہے کہ نہیں، کیا گستاخی رسول کا واقعی سزا قتل ہے کہ نہیں۔ تو نئے ایسے اسکالر آف ڈالر جو ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں، پیسے لے کر فتوے یہ دیتے ہیں، اور نہیں جی نہیں، قتل کرنا تو جو ہے نا یہ تو ایسے بنا دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، نعوذ باللہ من ذالک، اس کی سزا تو قتل۔ بھائی یاد رکھو، جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا اس کی سزا قتل ہے، اس کی سزا قتل ہے۔ اور یہ سزا منعقد کرنا کس کا کام ہے؟ عمران خان کا۔ یہ سزا منعقد کرنا کس کا کام ہے؟ آپ کا، میرا نہیں ہے۔ یہ محمد بن سلمان کا کام ہے، یہ طیب اردگان کا کام ہے، یہ عمران خان کا کام ہے۔ اور جیلوں میں جانا ہے نا، اگر ماریں کھانی ہے تو کس کا کام ہے؟ آپ کا کام نہیں ہے۔ یہ امام ابن تیمیہ کے نام کی روٹیاں کھانے والوں کا کام ہے، یہ امام احمد ابن حنبل کے نام پر پیسے بٹورنے والوں کا کام ہے، یہ بڑے بڑے ائمہ کی کہانیاں سنا کر ہمیں جذباتی کرنے والے ان مولویوں کا کام ہے جو اپنے سیاسی جھگڑے تو اس سال کے اندر بھی، اس مہینے کے اندر بھی اسی طرح جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اوپر ان کی زبانیں نہیں کھلتی۔
گریبان پکڑنے ہیں نا اپنے، تو ان مولویوں کے پکڑیے اور اپنے ان حکمرانوں کے پکڑیے۔ یہ قتل کی سزا، جو بندہ قانون ہاتھ میں لے کر قتل کرے گا اس کی سزا بھی قتل ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ اگر کوئی بندہ پاکستان کے اندر کسی شخص کو اس وجہ سے قتل کر دے کہ اس نے گستاخی کی تھی، قانون ہاتھ میں لے کر، اس کی سزا بھی قتل ہے۔ کافر ملکوں کے اندر قتل کر دے تو اس کی سزا قتل نہیں ہے، اس کو بچایا جائے گا جس قدر بھی ہو سکے۔ لیکن ہمارے بے حس اور بے غیرت اور جو ہے نا وہ ایک خط لکھ کر سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا کام کیا ہے۔ اور بھائی یہ خط لکھنا کوئی کمال نہیں ہے۔ گورنمنٹ لیول کے اوپر فرانس کا صدر اپنی پوری حکومتی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے، اور تم صرف ایک خط لکھ کر تم سمجھتے ہو کہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ اپنا سفیر واپس بلاؤ، ان کا سفیر یہاں سے ملک بدر کرو، ٹھڈے مار کر اس کو نکالو یہاں سے۔ تم لوگوں کی غیرت اور تم لوگوں کی جو ہے نا وہ بالکل کوئی جوں تک نہیں رینگتی۔ ترکی نے بلایا، ترکی نے صرف اتنا کہا، طیب اردگان نے، اس نے کہا یہ جو میکرون ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا، صرف اتنا کہا اس نے۔ وہ غیرت مند ہے، اس نے اگلے دن اپنا سفیر ترکی سے واپس بلایا، اس نے کہا واپس آ جاؤ۔ مجھے کہتا ہے 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 1 کروڑ لوگ میکرون کو جانتے ہوں گے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیوں کا امام، کائنات کا امام، اربوں انسانوں کا امام، ان کے بارے میں گستاخی کرتا ہے، اور دنیا کے 56 مسلمان حکمرانوں میں سے کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، اور آ جا کر خون بہتا ہے تو عام مسلمان کا بہتا ہے۔ ملا ہے، مولوی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ چلو باہر نکلو، چلو سڑکیں بھرو، چلو احتجاج کرو، چلو آگ لگاؤ۔ عام انسان کیوں آگ لگائے؟ یہ جو تم بڑے پیٹوں والے مولوی اور جو تم لمبی جو ہے نا پگڑیوں والے، کلوں والے، جو تم کھا کھا کر تم پھٹ گئے ہو ریال اور ڈالر اور باہر سے آ کر، ان پیسوں کو حلال کرو۔ ابن تیمیہ کو پڑھا ساری زندگی، ابن حجر کو پڑھا ساری زندگی، احمد ابن حنبل کو پڑھا ساری زندگی، انہوں نے مارے کھائی، جیلیں بھری، تم جیلیں بھرو، ہم نہیں بھریں گے جیلیں۔ ان حکمرانوں کو کہو تم آگے لگو، ان کرسیوں کو چھوڑو، ان تاج و تخت اور حکومت کو چھوڑو، خطوں کو لکھنا چھوڑو، سفیر باہر نکالو، پورے یورپ سے ناطقہ بند کرو، مصنوعات کا بائیکاٹ کرو۔ یہ کام تم سے نہیں ہوتے۔ قربانی مانگتے ہیں آ جا کر ہم سے، مہنگائی کے مارے ہوئے ہم، مسجدوں کے جو ہے نا سارے خسارے پر بھرنے والے ہم، دین ہمارا خطرے میں، دنیا ہماری خطرے میں، اور پھر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے قربانی دینے کے لیے، پھر سادہ لو مسلمان۔ ہاں میرے بھائیو، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی غیرت خوب رکھتے ہیں، اور ہم ان سیاست دانوں اور ان جو ہے نا نام نہاد ملاؤں اور حکمرانوں کا گریبان پکڑنا بھی خوب سمجھتے ہیں۔ گستاخی رسول کی سزا قتل ہے، اور وہ قتل کرنا حکمران کا کام ہے، اور اس قتل کا نفاذ ان علماء کا کام ہے جن کی رسائی درباروں تک ہے۔ وہ وہاں اس حکمران کو مجبور کریں کہ بھائی یہ کام کر، یہ کام آپ کے میرے جیسے بندے کا نہیں ہے۔ ہمیں ورغلا کر، پھسلا کر، ہمیں جذباتی کر کے، ایکسپلائٹ کر کے ہمیں کہا جاتا ہے، جب کوئی بندہ کسی گستاخ کو مارتا ہے وہ جا کہتا ہے میں نے تو جی فلاں مولوی صاحب کی تقریر سنی تھی، اس گستاخ کو قتل کر دو، میں نے قتل کر دیا۔ وہ مولوی صاحب بعد میں مکر جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں میں نے تو نہیں کہا تھا قتل کرو۔ یہی ہوا نا، سلمان تحصیل کو قتل کر دیا، وہ بیچارہ پکڑا گیا، ممتاز قادری، اس نے کہا جی میں نے حنیف قریشی صاحب کی تقریر سنی تھی، انہوں نے کہا تھا قتل۔ حنیف قریشی صاحب نے بعد میں اسٹامپ بھر کے دے دیا، کہا جی میں نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں۔ اور میرے بھائی ڈنکے کی چوٹ پہ سینہ چوڑا کر کے فضل الرحمان صاحب، ساجد میر صاحب، او اویس نورانی صاحب، او طاہر محمود اشرفی صاحب، یہ کام آپ کے ہیں۔ عمران خان، شاہ محمود قریشی، یہ گدیوں پر اپنے قابض اور اپنے تخت و تاج پر قابض، یہ کام آپ کے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بنو، حقیقی وارث بنو، یہ کام آپ کے کرنے کے ہیں۔ ہم مجبور بے بس لوگوں کو کرنے کا کیا ہے؟ ہم بول سکتے ہیں بس نکلو، آگے نکلو، جیلیں تم لوگ بھرو، مجبور حکمرانوں کو کرو، سفیروں کو ملک بدر کرو، مصنوعات یہاں سے نکال باہر کرو، دیکھو 2 دن میں گھٹنے پر آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ پورا یورپ تمہارے سامنے، دنیا کی 8ویں بڑی منڈی ہیں ہم، فرانس کی تجارت کا 3واں حصہ پاکستان سے چلتا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، پورے اعداد و شمار کے ساتھ 1/3 فرانس مر جائے، بھوکوں مر جائے 1/3 فرانس، اگر پاکستان اس کا بائیکاٹ کر دے، صرف پاکستان بائیکاٹ کر دے 1/3 فرانس مر سکتا ہے۔ لیکن بے غیرت ہیں ہم خود، اور ہمارے حکمران اس سے بڑے، کسی کو حیا نہیں آتی غیرت یہاں، او جی بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا، او جی یہ تو لو تو جو ہے نا یہ تو یہاں پر پاکستانی چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو عبرتناک سزاؤں سے ان کو دوچار کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو حمیت اور ان کو جو ہے نا وہ جذبہ ایمانی نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔